یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کی بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ روزے میں بد نظری کرنا، کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے۔ آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے۔ آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا، روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے، تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا، تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا۔ تو بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا، روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا، یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہے۔ البتہ روزے کا رکن بھار علیحدہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا پھر، اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لهم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لهم فی القیام الا السحر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ روزہ بہرحال ہو جائے گا، رکن ادا ہو جائے گا، لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے۔ نہیں جی، احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہے، حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہے۔ ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران، اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے۔ روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیں، کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں، چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا، ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا، تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزہ دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی، اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے، تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے۔ اور روزہ توڑنے سے ہوتا ہے رمضان کا روزہ، 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزے کبھی درمیان میں ناغا ہو گیا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو، تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ البتہ خواتین کو اگر درمیان میں مینسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے، جیسے ہی مینسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں، تو اس طرح سے 60 کنٹینیو کریں وہ۔ تو یہ ضروری ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا، اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے، بعد میں ایک روزے کی قضا ہے بس۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد، جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل، اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں
अल-यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक वाला कायदा चलता है कि 55 के बजाय आपने 56 पे खा लिया, 56 तक 1 मिनट ऊपर हो गया, तो चूंकि 100% यकीन नहीं हुआ अभी सहरी खत्म होने का, तो हम यही समझेंगे कि गोया अभी वक्त खत्म नहीं हुआ, तो यहां फायदा पहुंचाया जाएगा रोजा रखने वाले को। लेकिन 2 मिनट हो गए तो फिर जो माहिरीन फल्कियात है वो कहते हैं 2 मिनट इतनी ताखीर है कि फिर आप दोबारा कज़ा करें उस रोजे की, लेकिन इतनी ताखीर दुरुस्त नहीं है, बल्कि माहिरीन फल्कियात तो ये कहते हैं कि अगर सहरी का वक्त लिखा है 5:55 तो आप एहतियातन 54 मिनट पे खत्म कर दें, एहतियातन, इसलिए देर न करें। लेकिन 1 मिनट अगर ऊपर हो गया तो